بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی جبکہ ہمارے سپریم کورٹ کے بعض ججز نے پبلک میں آ کے اپنے ہی چیف جسٹس کے بارے میں خطوط لکھے، ان سے اختلافات کے بارے میں۔ اور اختلافات تو ادارے میں ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً روایت یہ ہے کہ ادارے کے اندر ہی بیٹھ کے اختلافات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اختلافات باہر نکل آئیں، پبلک میں آ جائیں، تو لازماً اس سے ایک تو ادارے کی بے توقیری ہوتی ہے، ادارے کی اپنا وقار ختم ہوتا ہے۔ پبلک کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر اختلافات ہیں اور فیصلے جو ہیں وہ کس نوعیت کے اور کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں، اور اس گروپ بندی کے نتیجے میں پھر عوام کا اعتماد بھی ادارے پہ کم ہوتا ہے۔ یہ بھی نظر آتا ہے کہ ادارے کے اندر ڈسپلن کی کمی ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ ادارے کے لوگ جب باہر خط لکھتے ہیں تو لازماً ان کے اپنے کچھ ذاتی مقاصد، کوئی مفادات موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پبلک کرتے ہیں۔ بعض ججز نے باہر میڈیا میں اپنے چند ایک چمچے تیار کیے ہوئے ہیں۔ عموماً چیف جسٹس کو یا پریزیڈنٹ کو یا کسی کو کوئی خط لکھا تو ان چمچوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ پھر اس کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، اور وہ اس جج کی جس نے کہ یہ لیٹر لیک کیا ہے اپنا، اس کی وکالت شہر شہر کریا کرتے ہیں۔ اس سے ادارے کی بے توقیری ہوتی ہے، اور جو جج صاحب جن کے خطوط ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ، وہ جو روایت پیدا کر گئے یا بنا دیتے ہیں روایت، وہ کل ان کو بھی فیس کرنی ہوگی۔ آفٹر آل کوئی نہ کوئی لائن میں سینیورٹی کے حساب سے جب چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے لیے بھی یہی کچھ آگے موجود ہوگا۔ ہم عرصہ دراز سے سنتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریٹنگ میں ہماری عدلیہ کی جو ریٹنگ ہے وہ تقریباً 130ویں نمبر پہ ہے، غالباً لویسٹ ہے، یا 2-4 اور ملک ہوں گے جو اس سے نیچے ہوں گے۔ یہ انتہائی پریشان کن اور تکلیف دہ بات ہے۔ کسی بھی ملک کی بقا، اس کے ادارے مضبوط ہوں تو وہ اس کو سنبھالتے ہیں، اور جوڈیشری تو انتہائی اہم پلر ہے۔ انفیکٹ ججز عدالتوں میں بیٹھ کے حقیقتاً رب العالمین کے احکامات کی امپلیمنٹیشن اور اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا عدل کو تقوی سے جوڑا ہے۔ عدلو ہوا اقرب للتقوی، عدل کرو کیونکہ یہ تمہیں پھر تقوی کے قریب لے آتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے ملک میں فقدان ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ خطوط باہر آئے تو شک یہ پیدا ہوا کہ ججز کی ایلیویشن جو ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی۔ بعض چیف جسٹس ہے وہ اپنی مرضی سے نامینیٹ کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہیں لوگ یا نہیں۔ جسٹس طارق مسعود نے بڑا زبردست تجزیہ کر کے مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو کنسیڈر ہو رہے ہیں ان میں کیا خامیاں کیا خوبیاں ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے کچھ اندازہ ہوا کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے یہ اندر آپ کے میٹنگز میں بھی ہو سکتا تھا۔ ایک منٹ ایشو ہوئے میٹنگ کے بارے میں جس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ججز نے، اور کہا کہ جناب یہ تو بات ہی نہیں ہوئی وہاں پہ، اور ایسے نہیں ایسے۔ ابھی یہ ساری چیزیں چیف جسٹس کے نوٹس میں آپ ادارے کے اندر لا سکتے ہیں، لیکن وہ پبلک میں باہر تماشا بنا کے سپریم کورٹ کا، جس کا وقار ہم ساری دنیا کو وکالت کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ سب سے بڑی عدالت ہے، اور اس کا احترام اور اس کی عزت اور اس کے کوئی توہین عدالت والی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو خود ہی توہین عدالت کا کام اندر خانی جاری ہے، اندر سے ہی کیا جا رہا ہے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ اپنے ججز کے اوپر ڈسپلن کو لاگو کریں، ان کو بتائیں کہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے نہ ان کے وقار میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ ہی چیف جسٹس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جو اچھی چیز ہوئی اس معاملے میں، جس سے کہ بعض بہتری کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورت نکلتی ہے، وہ ہے اس کا طریقہ کار جو سلیکشن کا نظر آیا۔
اس میں ہمیں سمجھ یہ لگی جو پہلے سے چلا آ رہا ہے طریقہ، وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کچھ لوگوں کو نامینیٹ کرتے ہیں، اور غالباً یہ طریقہ جو مجھے یاد پڑتا ہے، یہ طریقہ کار وضع ہوا چودھری افتخار کے وقت سے۔ چودھری افتخار ایک ہماری عدالتوں کا ناسور تھے، انہوں نے اپنی منمانیاں کیں، اور چونکہ ان کو بڑی سپورٹ پبلک سے ملی ہوئی تھی تو وہ کافی کچھ تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ان میں یہ نامینیشن والا قصہ بھی چلا، جس میں کہ کوئی قانون، کوئی ایسا اصول نظر نہیں آتا۔ چیف جسٹس صاحب نامینیٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو، وہ کنسیڈر ہو جاتے ہیں، اور انہی میں سے کچھ لوگ بن جاتے ہیں، کچھ نہیں بنتے۔ اب یہ جو چیز ہے، یہ کوئی جسٹس عمر عطا بندیال کی ایجاد نہیں تھی، یہ اس سے پہلے بھی تھی، اور لوگوں نے اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائی، ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں چلتا رہا۔ اسی طرح لوگ وہاں سے سلیکٹ ہو کے تو ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں چلے جاتے رہے۔ لیکن اب جو میٹنگ تھی جس کے بارے میں کافی لیدے ہوئی، وہ چونکہ ابرپٹلی ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اعتراضات وغیرہ اور اس کے بارے میں مختلف بیانات سامنے آئے، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے مناسب سمجھا کہ جو اس کی ایکچوئل ریکارڈنگ ہے وہ سامنے لے آئیں، اور جو ریکارڈنگ ہے وہ کافی لمبی ریکارڈنگ ہے، وہ انہوں نے رولز کو ریلیکس کر کے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اس پہ ڈال دیا، اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیا۔ ویب سائٹ پہ آ جانے سے وہ پبلک میں ایگزیکٹ چیز جو کسی نے جو کچھ کہا وہ پبلک میں سامنے آ گیا۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو واضح ہے کہ اس میٹنگ سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ ووٹنگ ہوئی تھی اور ہاتھ کھڑے کیے گئے یا کچھ کہا گیا تو 5 جج مخالف تھے، 4 جج اس کے فیور میں تھے۔ لگتا یہ ہے کہ جب اعتراضات ہوئے تو چیف جسٹس نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر مزید کام کیا جائے، اور انہوں نے پھر میٹنگ کو ختم کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن جو اس وقت تجویز سامنے تھی وہ تجویز تھی جو کہ اشتر اوصاف صاحب جو کہ اٹارنی جنرل ہیں پاکستان کے، انہوں نے تجویز دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی اچھی تجاویز دی۔ اسی طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی تجاویز دی، وہ بھی بہت اچھی انہوں نے بات کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سلیکشن کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب کی جو بات سنی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس سے کہ اس معاملے کو فی الحال ڈیفر کر دیا جائے وقتی طور پہ، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس سٹیج کے اوپر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہمارا ہے، اس کے لیے رولز فریم کیے جائیں بڑا ارجنٹلی، فوری طور پہ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ ہم سلیکشن پروسیس چلا رہے ہیں، اور اس طرح کی سلیکشن پروسیس جسٹس افتخار چودھری نے رائج کی تو انہوں نے بغیر رولز وغیرہ بنائی اس کو لاگو کر دیا، تو بڑی شرم کی بات ہے۔ آفٹر آل ہم جب لوگوں کے مقدر سے کھیلتے ہیں، کسی کو ترقی دی، کسی کو سپرسیڈ کر دیا، تو کوئی بیس لائن، کوئی ایسی چیز، ایسا جواز تو ہونا چاہیے، کوئی ایسا کرائٹیریا ہمارے پاس ہونا چاہیے جس سے اندازہ ہو سکے کہ یہ انڈیویجول اس معیار پہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ یہ جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سلیکشن پروسیجر ہی فالٹی تھا، جس کی وجہ سے ہماری عدالتوں کا معیار بہت ہی گر گیا، خراب ہوا، اور یہی مجھے بنیادی وجہ نظر آتی ہے جس سے کہ ہماری عدالتوں کی ریٹنگ جو ہے، انٹرنیشنل ریٹنگ، وہ 130ویں نمبر پہ نظر آتی ہے۔ اشتر اوصاف صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ اس کے لیے رولز جو ہیں وہ بنائے جائیں، اور اس کو طریقہ کار کو سمپلیفائی کیا جائے، اور اس میں ہر کوالٹی جو آپ اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو لسٹ آؤٹ کر کے، اور اس کے سامنے باکس بنا دیا جائے، آپ ٹک کر دیں کہ باکس جو ہے وہ بھی ایک سے زیادہ باکس بن سکتے ہیں۔ مثلا ایک باکس ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بہترین، دوسرے میں ہو کہ گزارے مافک، اور تیسرے میں ہو کہ بالکل نہیں، اس قابل نہیں ہے۔ تو آپ ان میں سے جو باکس ٹک کریں گے وہ، یا مارکس اگر اس میں دے دی جائیں تو وہ ٹک کریں گے، اور اینڈ پہ آپ مارکس کا ٹوٹل کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون میرٹ میں سب سے اوپر ہے، یا اوپر والے لوگ کون ہیں۔ تو یہ انہوں نے تجویز دی کہ یہ ہے، اور پھر اس باکسز میں انہوں نے کہا جس میں ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہو، اور یہ
بڑا اس سے ہیلپ ملے گی، اور جو بعد میں ہم بحث مباحثہ کرتے ہیں یہ بھی اس کو ڈسکریج کیا جا سکے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ آ کے یہاں پہ دھڑا دھڑ بحث شروع کر دیں اور ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے میں محنت کرتے رہیں۔ اس کی بجائے یہ اگر سسٹم آپ نے وضع کیا ہوگا تو خود بخود آپ کے خیالات اور آپ کی ریٹنگ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اے جی پی نے، یعنی جو ہمارے یہ اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینیورٹی جو کرائٹیریا میں انہوں نے بات کی کہ ہم سینیورٹی کی بات کرتے ہیں، ایبلٹی کی بات کرتے ہیں، انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں، ٹیمپرامنٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، ان کو لسٹ آؤٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جو جج نے دی ہیں، ججمنٹس دی ہیں، ان کے خلاف جب لوگ اپیلوں میں گئے ہیں تو اپیلٹ کورٹ نے کتنی ججمنٹس کو ٹھیک قرار دیا ہے۔ اگر ہر دفعہ اپیلٹ کورٹ میں جا کے ایک ججمنٹ جو ہے وہ سٹرائک، ایک جج کی ساری ججمنٹس اسی طرح سٹرائک ہو جاتی ہیں یا زیادہ ججمنٹس اس کی جو ہے اپیلٹ کورٹ سٹرائک کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ججمنٹس فالٹی ہیں۔ لہذا وہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اہلیت وہ نہیں ہے کہ وہ اچھی ججمنٹس دے سکے۔ اب اس میں انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہمیں بار کونسلوں سے ججز کے بارے میں ان پٹ لینی چاہیے۔ بار کونسل سے ان پٹ لینا کوئی ایسی برائی نہیں، لیکن ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ بار کونسلوں سے ہی آتے ہیں، وہ وہاں پہ اپنے پی آر بناتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ان کو فنڈ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ انفلوئنس کافی کام کرتا ہے، بعض اوقات پولیٹیکل انفلوئنس اور بعض اوقات مالیاتی معاملات۔ میرے نقطہ نگاہ سے اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سینئر موسٹ جج جو کہ اس وقت چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹس کے، ان کو ہم ایلیویٹ نہیں کر رہے، حالانکہ وہ سینئر موسٹ ہیں، جبکہ یہ جو ہماری یہ جوڈیشل کمیشن ہے، یا یہ جو ہے ہماری جوڈیشل کمیشن جس میں کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں 2 چیف جسٹس ہائی کورٹ کے بیٹھتے ہیں۔ یعنی وہ چیف جسٹس یہ فیصلہ کرنے کے اہل تو ہیں کہ کس کو سپریم کورٹ کا جج بننا چاہیے، لیکن خود ان کو اگر بنانا ہو تو وہ ہم ان کو کنسیڈر نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی ایک ڈائیکاٹمی موجود ہے۔ اب یہاں پہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد مجھے جو چیزیں ذہن میں آئیں وہ تجاویز کی شکل میں بھی بات کرتا ہوں، اور کوائٹ پاسبل کہ کسی لیول پہ کوئی اس کو سنے تو کنسیڈر کرے کہ اس میں جتنا بھی یونیلیٹرلزم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نامینیشنز چیف جسٹس نے کی ہیں، یہ پہلے ہی یہیں شروع سے ہی اس میں معاملہ فالٹی ہے، وہ کہ یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اسی طرح نامینیشنز نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز جو ہیں، آپ ان کو 5 یا 6 جو بھی سینئر ججز ہیں ان کا ڈیٹا اپنے سامنے رکھ لیں کنسیڈر کرنے کے لیے۔ جب آپ نامینیٹ کرتے ہیں تو بعض ججز کو تو پہلے ہی یہ ڈیمورلائز ہم کر دیتے ہیں کہ جی آپ سپرسیڈ ہو گئے، وہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارا کیا قصور ہے۔ اور جن کو نامینیٹ کرتے ہیں چیف جسٹس، وہ کل کو بنے نہ بنے لیکن وہ امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ نامینیشن کی بجائے ہر ہائی کورٹ سے سینئر موسٹ 5 ججز 6 ججز جو مقرر کریں ان کا ریکارڈ اپنے پاس منگوا لیں، اور ہر ممبر اس ریکارڈ کو سٹڈی کرے ایک کمپیریٹو بیسس پہ، اور پھر اگر نمبر 1 سب سے اچھا نظر آتا ہے تو اس کو پروموٹ کیا جائے، اس کو ایلیویٹ کیا جائے۔ اگر نمبر 1 اچھا نہیں تو نمبر 2 پہ چلے جائیں، نمبر 2 بھی اچھا نہیں تو نمبر 3 پہ جائیں۔ اگر آپ پہلے ہی نمبر 3 کو نامینیٹ کر رہے ہیں تو 2 کو تو کنسیڈر کیے بغیر آپ نے چھوڑ دیا۔ سو یہ ضروری ہے کہ کنسیڈر سارے ہوں، اور کمپیریٹو بیسس پہ آپ پھر دیکھ سکیں کہ ان میں حقدار کون ہے، اور وہ پیرامیٹرز جیسے اشتر صاحب نے کہا وہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 2-3 پیرامیٹرز اور بہت اہم ہے جو کہ
ہمیں اس میں کنسیڈر کرنا ہوگا۔ ہمارے ججز کی ججمنٹس میں پرابلمز جو نظر آتی ہیں اس میں بعض جگہوں پہ ان کی پولیٹیکل لیننگ نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے کہ جن کو آپ ایلیویٹ کریں، ہائی کورٹس میں لے کے آئیں، ان کا ایک کرائٹیریا یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کہیں نہیں۔ آپ بے شک انٹیلیجنس انفارمیشن اکٹھی کر لیں، سپریم کورٹ لے لے یا جو بھی ہے، جب ان کی پولیٹیکل لیننگز ہوتی ہیں، وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ایفیلیٹڈ رہتے ہیں، تو وہ جو سپریم کورٹ بار کا بھی جو حال ہے کہ آسن بھوم دھڑا دھڑ وہ ہر وقت آگے میاں نواز شریف کے کو فائدہ پہنچانے والی کوئی نہ کوئی پٹیشن لے کے آ جاتے ہیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ یہ قانون کی خدمت نہیں کر رہے یہ آپ اپنا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ پولیٹیکل لیننگ کسی جج کے، آپ انصاف تبھی توقع کر سکتے ہیں جب اس کی کسی کے ساتھ لیننگ نہیں ہو۔ پولیٹیکل لیننگ کے بعد دوسرا آ جاتا ہے ریلیجس اور سیکٹیرین لیننگز۔ ہمارے ججز میں پاکستانی ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، کسی بھی سیکٹ کا ہو، لیکن اگر اس کی ایکسیسو لیننگ ہے کسی طرف، تو وہ پھر ایسے مقدمات میں جہاں پہ کوئی ریلیجس اینگل ہے وہ فالٹر کر سکتا ہے، اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس ججمنٹ کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بھی انفارمیشن اکٹھی کی جائے کہ کسی سیکٹ کی طرف، کسی خاص ریلیجن کا آپ سوچ لیجئے کہ جو مسلک ہیں مختلف قسم کے، ان میں سے کسی کی طرف خاص اس کا جھکاؤ نہ ہو، یہ بھی دیکھ لینا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے سوشل لائف اور اس کا کانڈکٹ۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایک جج کی سوشل لائف اور اس کا پرائیویٹ کانڈکٹ، پرائیویٹ لائف، یہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر کسی نہ کسی خاتون کے پاس اس کی ویڈیوز موجود ہوں گی جس سے اس کو بلیک میل کیا جا سکے گا۔ جو ججز یا جو بھی کوئی خوف کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ بعض جج جب نیب کے چیئرمین بھی رہے، پھر ویڈیوز بھی برآمد ہو گئیں، تو یہ تو انتہائی گمبھیر سچویشن پیدا ہو جاتی ہے جب ایک کسی کی پرائیویٹ لائف کے اوپر آپ کے پاس کچھ ہو اور آپ اس کو آگے بلیک میل کریں تو وہ آپ کے پاؤں بھی چھوئے گا اور ساتھ آپ کو کر کے بھی دے گا فیصلہ جو آپ چاہتے ہیں۔ تو پرائیویٹ لائف بھی اتنی ہی اہم ہے کہ اس کا پتہ کیا جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ کہیں خواتین میں دلچسپی لیتا ہے، شراب کا رسیہ ہے، کوئی اور ایسی خرافات ہیں، یا پیسے کے معاملے میں وہ دیانتدار نہیں ہے، پیسہ وغیرہ لیتا ہے، ایکسیسو فیس چارج کرتا ہے وکیل کی حیثیت سے، یا کچھ بھی۔ وہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو کچھ انڈیکیشن دیں گی کہ یہ شخص بیٹھ کے لالچ تو نہیں کرے گا، یہ اس کے لیے اٹریکشنز ایسی تو نہیں ہیں کہ یہ انصاف میں ڈنڈی مار کے تو اپنی اٹریکشنز پوری کرے گا۔ یہ چیزیں بھی شامل اس میں کرنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری کنٹروورشل نہ ہو اور اس میں فیصلے جو ہیں وہ انصاف کی بنیاد پہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے اختلافات سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جہاں بھی ہیں ان کو اس کی چار دیواری کے اندر رکھیں تاکہ عوام کے اندر آپ کا وقار، آپ کی عزت بحال رہے، اور سسٹم کو جتنا بھی امپروو کر سکتے ہیں، یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی شک نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس مصیبت سے بھی بچیں کہ ہر حکمران چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے ججز اپوائنٹ ہو جائیں۔ جب ہم اس حکمران کی مرضی کے ججز لگا دیتے ہیں تو وہ پھر اس کے فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں جسٹس ڈوگر کے فیصلے، اور آج جسٹس ڈوگر کہیں نظر نہیں آتے، چھپ چکا ہے، غائب ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی عزت گوا بیٹھا۔ جسٹس ڈوگر جب سٹنگ جج تھے، سٹنگ چیف جسٹس تھے، اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہ وکلا موومنٹ چل رہی تھی، اور حامد خان جو کہ اس وقت وکلا موومنٹ کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، ان کو میں نے نعرے لگاتے وہ سپریم کورٹ کے اندر نعرے لگاتے ہوئے ان کو دیکھا کہ یہ بے غیرت ہے، بے شرم ہے، چیف جسٹس فلانا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں PIA میں سفر کرنے کے لیے میں اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا، تو جہاز میں چڑھنے لگا تو میرے آگے جسٹس ڈوگر تھے، ان کو فرنٹ پہ سیٹ دی گئی، لیکن جیسے ہی وہ جہاز میں بیٹھے تو جہاز میں لوگوں نے لان تان شروع کر دی، بڑی بڑی اونچی آواز میں، او بے غیرت، او بے شرم، او فلانے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نشان عبرت ہیں، یہ چیزیں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ انصاف، اس کے لیے بڑی جواب دہی کرنی پڑے گی، ججز کو بھی ہو یا عام آدمی عام زندگی میں، ایون آپ اپنے بچوں میں جب انصاف کرتے ہیں
یا بچوں کے حقوق دیکھتے ہیں تو ایک برابری کا سلوک کرنا ساری اولاد کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے اس سے بچ نہیں سکتے، اس کا حساب ہم نے دینا ہوگا۔ بہر صورت اگر خدا خوفی غالب ہو پھر تو ہر چیز سیدھی ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو تو کم از کم آپ سلیکشن کے معاملے میں جتنی بھی بہتر سلیکشن کر سکتے ہیں وہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔